ڈاکٹر صاحب، وزیر اعظم صاحب نے جو آج تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہمارا بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ملک چلانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، مجبوراً ہمیں قرضہ لینا پڑتا ہے۔ کیا ان قرضوں کی وجہ سے ہم مستقبل میں معاشی استحکام دیکھ سکیں گے یا پھر قرضے اتارنے کے لیے ہی قرضے لیے جا رہے ہیں؟ نہیں، دیکھیں وزیر اعظم صاحب نے جو آج بات کی ہے، میں صرف اس میں دو تین باتیں ہوں۔ پہلے تو یہ ہے کہ حکومت جو ہے وہ تمام کی تمام وہ اس کو یہ آڈیو ویڈیو کے گورکھ دھندے میں وہ پھنس گئی ہے، جی تمام حکومت۔ ٹھیک۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اب یہ جسٹس ثاقب نثار صاحب کی ٹیپ ٹھیک تھی، غلط تھی، اس کا فورینسک ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے، ایک ادھر آ گئی ٹیپ، ایک دوسرا آ گیا کاؤنٹر، یہ ہو گیا۔ عدالت اس کے اوپر کیا خود حکم دیتی ہے اس کا کہ فورینسک کروایا جائے یا نہیں کروایا جائے۔ دو ہمارے سامنے آئی ہیں، ایک حکومت کی طرف سے جاری ہوئی ہے اور ایک جو ہے وہ حکومت کی طرف سے جو آئی ہے اس میں کہا گیا ہے کہ وہ آواز کو ایک مختلف تقریر سے اٹھا کے اس کے حصے جوڑے گئے ہیں، اور جو احمد نورانی صاحب ہیں وہ ان کی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے باہر سے، تو اب اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ یہاں سے ہوگا، لیکن پھر اور ٹیپس آ رہی ہیں، پھر اور جس میں ویڈیوز بھی ہیں اور باقی بھی ہیں۔ ایک غالباً ویڈیو ایسی بھی ہے جو کہ جس میں جو بیان ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ حکومتی شخصیات جو ہیں اتحادی جماعت کے کسی کے رہنماؤں کے ساتھ بھی موجود ہیں۔ بہرحال یہ بہت زیادہ آڈیو ویڈیو ٹیپس ہیں، اور یہ اس دور میں جب یعنی آپ سمجھیں 2018 سے پہلے کی بہت ساری ریکارڈنگز ہیں، کیونکہ اس وقت ظاہر حکومت تھی نواز شریف صاحب کی، تو اس وقت بہت ساری ریکارڈنگز تو بات کی ہیں، بہت ساری اس سے پہلے کی ہیں۔ اور یہ جو ہیں یہ اب ان کی ٹائمنگز کیا ہیں، یہ کس وقت منظر عام پہ آتی ہیں، کیونکہ کچھ ہمیں اطلاع ہے کچھ ایسی ویڈیوز کی اور آڈیوز کی، اور یہ بھی اندازہ ہے کہ اس میں کچھ سیاسی شخصیات موجود ہیں، غیر سیاسی شخصیات، لیکن یہ اب اس گورکھ دھندے میں حکومت جو ہے وہ پھنس گئی ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ حکومت ثاقب نثار صاحب، دیکھیں ثاقب نثار صاحب کے اس فیصلے کے اوپر اس لیے اپوزیشن زیادہ حملہ آور ہوئی ہے کہ اگر یہ کسی بھی طرح سے، دیکھیں ایک تو اس کو کنٹروورشل تو انہوں نے بنا دیا، یہ ویسے ہی کنٹروورشل ہوا تھا 2018 کا الیکشن، کیا تھا کیا نہیں تھا، وہ ایک اپوزیشن اس کو بنانے میں کامیاب رہی تھی پہلے ہی۔ اور اب اگر یہ فیصلہ کنٹروورشل ہو جاتا ہے کسی طرح سے اور اس کا یہ ریویو میں جاتا ہے اور باقی معاملات چلتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں دو چیزیں ہوں گی۔ اس میں صرف نواز شریف صاحب کا جو ہے وہ فیصلہ، جو کہ مسلم لیگ نون کی اسٹریٹجی ہے، ٹھیک ہے، میں نے کل بھی بات کی تھی کہ مسلم لیگ نون کی اور پی ڈی ایم کی جو اسٹریٹجی ہے وہ کہ نواز شریف صاحب کی واپسی ہو، اور نواز شریف صاحب کی واپسی ہوتی ہے تو اس سے پہلے جو ہے یہ کیس ریویو میں چلا جائے یا یہ کیس کے اوپر معطل ہو جائے سزا، ٹھیک ہے۔ سپریم کورٹ بار بھی کہہ رہی ہے نا کہ ہم ان کی جو تاحیات نااہلی ہے اس کے حوالے سے پٹیشن ڈال رہے ہیں کہ یہ تو تاحیات نااہلی کیسے ہو سکتی ہے، اور تو وہ اگر فرض کریں اس کے یہ ہو بھی جاتا ہے، فرض کریں یہ ایسے ہو جاتا ہے کہ جی وہ یہ فیصلہ ایسے ہوا ہے، لیکن حکومت کے لیے پھر مسئلہ ایک دوسرا جو ساتھ کھڑا ہے وہ یہ ہے کہ اسی عدالت نے نہ صرف یہ کہ مطلب اس فیصلے کو حکومت نے باہر صورت درست ثابت کرنا ہے، اور اپوزیشن نے اس کو غلط ثابت کرنا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اپوزیشن جب میں کہہ رہا ہوں تو اس میں آپ سمجھیں کہ اس میں مسلم لیگ نون کی حکومت تھی اس میں، ٹھیک ہے، لیکن اس میں کہیں جو ہے وہ یہ بات پھر بڑی اہم ہو جائے گی کہ اسی عدالت نے ثاقب نثار صاحب کو اگر ان کے فیصلے متنازع ہوتے ہیں تو اس کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ پھر ثاقب نثار صاحب نے ہی عمران خان صاحب کو وہ صادق اور امین والا بھی دیا تھا، پھر اس پہ سوال اٹھے گا، تو یہ اپوزیشن ایک پوری اسٹریٹجی کے ساتھ آ رہی ہے سامنے۔ اپوزیشن ہی کہوں گا میں، مسلم لیگ نواز اور مولانا فضل الرحمان صاحب اور پی ڈی ایم کی جو جماعتیں ہیں۔ پیپلز پارٹی اگر ثاقب نثار صاحب کا معاملہ کے مقدمات جو ہیں وہ ان پہ سوال اٹھتا ہے تو پھر پیپلز پارٹی بھی اس سے نقصان میں جائے گی،
اچھا، اور وہ کس طرح روک؟ وہ اس طرح سے کہ وہ جو کیس تھا یہ فالودے والا اور پاپڑ والا اور یہ سارے کیسز تھے، جعلی بینک ہاں اکاؤنٹ. یہ سارے ایف آئی اے سے لے کے پھر نیب کو چلے گئے تھے نا. تو نیب کا تو مطلب ہے کہ ایک اندھے کنویں میں گئے تو پھر پتہ ہی نہیں چلا کدھر گئے. تو وہ جو ہے وہ تو یہ بڑا اہم ہے اب حکومت کے لیے، عمران خان صاحب کے لیے خاص طور پہ، کیونکہ باقی تو کوئی اس کی زد میں نہیں ہے نا. عمران خان صاحب مین ہیں اس میں. ایک عمران خان صاحب ہیں. اب آپ یہ سمجھ لیں عمران خان بمقابلہ میاں محمد نواز شریف. اب یہ ایسے ہے، یہ فیصلہ جو ہے یہ اگر ایک پارٹی کی جیت ہاں ہوتی ہے. نہیں وہ صرف اس کی نااہل وہ یہاں تک نہیں رکے گا معاملہ. میں نے آپ سے کہا نا یہاں تک نہیں رکے گا معاملہ کہ وہ ثاقب نثار صاحب نے فیصلہ صحیح دیا تھا یا غلط دیا تھا. تو وہ پھر یہاں پر یہ بھی اٹھے گا کہ یہ جو فیصلہ تھا، ہاں یہ جو فیصلہ تھا یہ کیسے ہوا تھا صادق اور امین والا، وہ پھر ایگزیکٹلی نہیں وہ ہاں تو وہ گڑبڑ ساری. تو اس لیے میں نے آپ سے کل بھی بات کی تھی نا کہ یہ چیک میٹ والا کھیل ہے، یہ جو شطرنج کی بازی پہ یہ چیک میٹ ہے اس میں. اور چونکہ روز ایک آ رہی ہے نا چیز، دیکھیں کوئی تقریر آتی ہے، کوئی تقریر ہو جاتی ہے، اس کے اوپر 2 دن نکل جاتے ہیں حکومت، کیونکہ اب یہ میں نے کہا نا کہ یہ سروائیول کا ہے مسئلہ. اب چونکہ سروائیول کا مسئلہ ہے تو اس میں باقی ایشوز جتنے ہیں ریاست کے وہ دائیں بائیں ہو گئے ہیں، کیونکہ اب یہ بالکل اوپر جو ہے نا مطلب یہ زیرو سم گیم ہے. ٹھیک ہے، آل اور نن، مطلب رہے گا مطلب بالکل مطلب ایک طرف، یہ کوئی درمیان میں نہیں ہوگا معاملات ہیں. تو اب یہ آنے والے دنوں، اچھا آج کا جو دن ہے، آج ہے 23 نومبر. جی. تو آج کا دن جو ہے وہ میرے لیے ذاتی طور پہ میں اپنے بارے میں 2-3 باتیں کہوں. میری زندگی کا بڑا ایک ٹرننگ پوائنٹ بھی ہے، اور ٹرننگ پوائنٹ اس لیے ہے کہ بہت کچھ سیکھا، بہت کچھ حاصل کیا ان 3 سالوں میں. اللہ تعالیٰ کا احسان رہا ساری زندگی. بہت اللہ پاک نے کرم کیا، لوگوں نے بہت محبت دی، میرے شاید توقعات سے زیادہ. مجھے کسی ایمنسٹی انٹرنیشنل یا کسی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ یا کسی انسانی حقوق کی تنظیموں کی یا کانفرنسز کے اندر تقاریر یا اور بھی احباب دوست احباب، میں کسی کے طرف پوائنٹ آؤٹ نہیں کر رہا، یا غیر ملکی جریدوں کی، مجھے کسی کی ضرورت نہ پہلے تھی اور نہ آج ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ آج سے 3 سال پہلے آج کے دن میں گرفتار ہوا تھا. پی ٹی وی کرپشن کیس ایک بنایا گیا تھا، اور اس میں مجھے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ آپ ڈاکٹر صاحب ذرا یہ فلاں آواز اٹھائیں، اس کے لیے آواز اٹھائیں، اس کے لیے. تو آج کے دن سے لے کے اگلے 78 دن 78 ڈیز جو ہے وہ میں جیل میں تھا، اور سی کلاس تھی وہاں پہ، اور درمیان میں پھر وہ ٹرانزینٹ اسکیمک اٹیک بیچ میں ہوا، اور وہ بھی اس میں بھی اللہ پاک کا کرم تھا کہ اس کی وجہ سے وہ کیوں ہوا وہ میں بھول گیا، اس کی وجہ میں بھول گیا. اور مجھے بہت بعد میں یہ بتایا گیا کہ میں نے کہا میں اتنا کمزور تو نہیں تھا کہ مجھے ٹرانزینٹ اسکیمک اٹیک ہو جائے. تو مجھے بعد میں بتایا گیا کہ جی وہ اصل میں آپ کو آ کے یہ کسی نے کہہ دیا تھا، اور یہ ہونے جا رہا تھا کہ جب آپ جیل میں تھے تو آپ کے گھر پہ ریڈ کر کے اور آپ کے گھر سے شراب کی بوتلیں اور مختلف مواد آپ کے گھر سے برآمد ہونا تھا. تو جب آپ نے یہ بات سنی تو آپ گر کے کانشیسنس لوز کر گئے تھے. تو اس کے بہت بعد مجھے یہ بتایا گیا، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا کہ میں اپنی وہ اس وقت حواس میری حساب، ورنہ میں سوچے تو جب وہاں پر یہ ہوا تو اس کے ساتھ ہی وہ جو بھی لوگ تھے جنہوں نے گھر پہ ریڈ کرنا تھا انہوں نے کہا اسٹاپ، روک دو بھی.